بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ جہیز کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، اور اگر کوئی شخص جہیز کا منہ سے مطالبہ کرتا ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ انتہائی مختصر جواب اس کا عرض کروں گا اصول کے مطابق، وہ یہ کہ جہیز بیٹی کے لیے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جتنا حضرت اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا ہے وہ تو مسنون ہے، ضرورت کی چیزیں، یعنی جو بیٹی کی ضرورت ہے آپ اپنی خوشی سے اس کو دے دیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اپنی بساط سے بڑھ کر آپ نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی اولاد کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک، لیکن شرع کا حکم نہیں ہے، شرع نے آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ بوجھ حقیقتاً پڑتا ہے اس شخص پر جو بیٹی کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ رہائش دینا، کھانا دینا، مال دینا، لباس دینا، یہ شرع نے شوہر پر لازم کیا ہے، یہ اب باپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ منہ سے مطالبہ کرے کہ بتائیے آپ اپنی بیٹی کو جہیز کیا دیں گے، تو اس سے بڑا دیوس آدمی پورے معاشرے میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ بندہ دیوس ہے۔ اور کل اس کو مثال کے طور پہ اگر یہ اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے لگے، اس کے دروازے پر آ کے کوئی کہے کہ یہ دو گے تو بیٹی قبول کریں گے وگرنہ نہیں رکھتے، یعنی معاشرے میں اس سے بڑا بے حیا آدمی کوئی نہیں ہے کہ جو اپنا فریضہ سمجھنے کی بجائے جو اپنا کام ہے وہ بھی بیٹی کے باپ کو کہہ رہا ہے، لڑکی کے باپ کو کہ تو پورا کر کے دے۔ اللہ، معاشرے میں اس سے بڑا جو ہے وہ سمجھیے کہ حقوق کا چور آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ اب یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں اس کو بڑھا بڑھا کے بیٹیاں خود مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اب یہ حق بنتا ہے بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے دستور کے مطابق اور شوہر کی حیثیت کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنا آپ کے شوہر پر لازم ہے، آپ کے والد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس گھر سے یوں رخصت ہوں کہ آپ کے والد مقروض ہو جائیں تو پھر بیٹیوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن علامہ صاحب بعض اوقات چونکہ ایک معاشرہ جس روش پہ چل چکا ہے تو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ بھائی اگر چیزیں پوری لے کر نہیں گئے اس گھر میں تو ساری زندگی تانے ملیں گے کہ تو لائی کیا ہے وہاں سے، تیرے باپ نے دیا کیا ہے۔ بعض اوقات یہ خوف، اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں بامر مجبوری کرنی پڑتی ہیں۔ جواب عرض کر دیا نا اس کا جواب یہ ہے، جو بندہ یہ کہے کہ تو اپنے باپ کے گھر سے کیا لائی ہے، تو یہ جواب اس کا بنتا ہے کہ سمجھدار آدمی جا کے اس کو یہ بات سمجھائے بھائی وہ جب اپنے باپ کے گھر سے چلی تھی اس کے لیے شرع کے مطابق کچھ لانا لازمی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، شرع نے اس کے باپ کو کب پابند کیا تھا کہ تم نے یہ سامان دے کر بھیجنا ہے؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے پورا کرنا تھا۔ جی 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 جی، یہ تم نے پورا کرنا تھا۔ تو یہ تو سمجھدار آدمی اس کو سمجھائے گا نا، جو بات کرنے والا ہوگا، سمجھانے والا ہوگا، وگرنہ پھر جیسے تانے کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ اس وقت سارا کا سارا ایک ہی رو میں بہ گیا جی، یعنی جو تانا دینے والا ہے نا، لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ یہ اس کا لازمہ نہیں تھا، یہ تو تیرا حق تھا، تو نے پورا کرنا تھا۔ اللہ اکبر، بالکل برعکس معاملہ ہوا ہوا اس کے۔ حقیقت میں جو شرعی معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہم چل رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو واقعی تسبیح مسلح سے قبول کیا جائے نا تو کہتے ہیں یار کوئی غریب آدمی ہوگا، اس وجہ سے اس طرح انہوں نے شادی اس گھر میں کی ہے۔ مطلب کتنا حضرت، یہ کتنا عجیب کہ میں تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ بندہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو یہ چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں کرتا تو وہ خود اپنی ذات کا مالک ہے، اپنے معاملات کا وہ سمجھدار ہے۔ ہمارا مشورہ یہ، اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو اور وہ اپنی بیٹی کو نوازنا چاہے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ کھینچنا اور کوشش کرنا اتنا کہ دے دینا جتنا بیٹی کی ضرورت ہے، اور باقی جو حق بنتا ہے نا وہ اس کی وراثت کی ادائیگی کر کے کرنا۔ اللہ، یہ جملہ بڑا خاص ہے اس لیے کہ بیٹی کی جہیز میں سارا کچھ خرچ کر ڈالا، وہ تو بیٹے کو بھی دیا جاتا، اس کا گھر بنایا، معاملات سارے پورے کیے، لیکن اب جب وراثت کی باری آتی ہے نا، مثال کے طور پہ بیٹی خود اپنی زندگی میں مطالبہ کرے کہ والد صاحب کی جائیداد میں میرا جو حق بنتا ہے اس میں سے میرے نام کچھ مقرر کر دیا جائے، یعنی بتا دیا جائے کہ میرا اتنا بنتا ہے وہ مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا تمہارے جہیز میں تمہیں جو دیا تھا وہی تمہارا وراثت کا حصہ تھا۔ اب جو دینے والی چیزیں ہیں اسے انکار کر دیا، اور جو ذمہ لازمی نہیں تھا اس کو بڑھ چڑھ کے ادا کیا۔ حق یہ بنتا ہے صاحب حیثیت لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ سنبھال کے رکھیں، موجود رکھیں۔ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر بیٹی پر یا اس کے شوہر پر کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ نکال کر اس کو دینا کہ بیٹا یہ ویسے میں نے اپنی خوشی سے تمہارے لیے رکھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ تم پہ کوئی برا وقت آیا تو میرا بیٹا تمہاری شادی پہ ایسے ضائع نہیں کیا تھا کہ تمہارا آ کے اس کو قبول کرو، زندگی تمہاری آسان ہو جائے۔ یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ آدھی دنیا اکٹھی کر کے کھانا کھلا کے وہ بھی جاتے ہوئے بات کر کے جائیں کہ یہ چیز کی کمی تھی، یہ زیادہ تھا، یہ کم تھا، یہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا تھا، وہ بات کر کے باہر نکل گئے۔
تو آپ کا جو پر ہیڈ تھا وہ تو یہاں ضائع ہو گیا, کچھ بھی رہا نہیں. سبحان تو اللہ. بڑا دستور. میں کہتا ہوں تھوڑا سا نا ہمت اللہ کرنے کی اکبر. ضرورت ہے. یہ سوچ کر کے لوگ باتیں کریں گے, پھر بندہ قدم اٹھائے کہ مسجد میں جاؤں گا, لڑکے کو بھی راضی کروں گا, لڑکی کو بھی راضی کروں گا کہ بیٹا یہ سنت ہے, اس کے مطابق نکاح کرو, تمہارے معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے واہ گا. واہ واہ.